السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر۔ اللہ تعالیٰ جو مالک کل ہے، جو آسمان کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی مالک ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مالک اور ملک ہونے کی صفت کو قرآن کریم میں مختلف رنگ میں مختلف مضامین کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ ہر مومن کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ادراک حاصل کرے، اسے ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اس کی عبادات کی طرف توجہ دے، اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرے۔ وہ جو مالک یوم الدین ہے، اس دن سے ڈرے جس دن جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس دن اپنے ذوم میں یہ خیال کر کے کہ میں نے زندگی میں بڑے نیک اعمال کیے ہیں، میں تو لازماً جنت میں جانے والوں میں سے ہوں، جنت میں جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ایسے ہر شخص کو دنیا بیوقوف کہے گی۔ یہ حدیث ہم کئی بار سن چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا۔
تو جب آپ جیسا انسان جس کے لیے یہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے، آپ جو سب نبیوں سے افضل اور خاتم النبیین ہیں، آپ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ یقیناً اس نبی پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پس اے مومنو تم بھی اس پر درود بھیجتے ہوئے اور دعائیں کرتے رہا کرو اور اس کے لیے سلامتی مانگتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا، جن کی راتیں خدا تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے اس طرح گزرتی تھیں کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، آپ کے بارے میں حضرت عائشہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ کے رات اور دن قرآن کریم کی عملی تصویر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ گواہی دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تو نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر قائم ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ تو اپنے عمل اور تعلیم میں انتہائی درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ اعلان کرواتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان تمام ضمانتوں کے باوجود، ان تمام عملوں کے باوجود، اپنوں اور غیروں کی گواہیوں کے باوجود خوف ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک آپ کو تھا، اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور پھر اس کے مالک یوم دین ہونے کا صحیح فہم آپ کو تھا، اس لیے آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا رحم مانگتے تھے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو تلقین فرمائی۔ بس یہی اصل ہے کہ جو مالک یوم دین ہے اس سے اس کا فضل اور رحم مانگ کر ہی انسان کی بچت ہے۔ کیا پتہ کسی کو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے اور کون سا نہیں، کس نیت سے کوئی نیکی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے ہر انسان کے دل کا حال۔ بظاہر دوسروں کو جو نیک شخص نظر آتا بھی ہو، نیکی کرنے والا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں اور وعدوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف دامنگیر تھا تو ایک عام مومن کو کس قدر اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اس بات کا اظہار فرماتا ہے کہ مالک یوم دین ہوں، جزا سزا میرے ہاتھ میں ہے، گناہ گار کو بھی بخش سکتا ہوں اور بخشتا ہوں، وہاں مومنوں کو یہ تسلی بھی کرواتا ہے کہ جب زمین و آسمان کی ملکیت میری ہے اور ہر چیز پر میری دائمی قدرت ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس میں ذرہ برابر بھی کبھی ناکمی واقع ہوئی ہے نہ ہوگی۔
تو میرے احکامات پر عمل کر کے خالص میرے لیے ہو کر ہر قسم کے حقوق ادا کرو تو میری پناہ میں رہو گے اور ہر شر سے بچائے جاؤ گے۔ بس اس بات کو سمجھتے ہوئے میرے احکامات پر عمل کرو، ورنہ یاد رکھو اگر میرے مقابلے پر کسی اور کی پناہ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہیں کوئی مستقل پناہ نہیں دے سکتا۔ اس دنیا کی عارضی منفعتیں بعض دفعہ تمہیں بہت نظر آتی ہیں، لیکن پھر جزا سزا کے دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اور ایسے تمام لوگ جو ہیں دنیا میں، ان کے لیے ایسے لوگ جو کفر میں بڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں رحمانیت کے جلوے دکھاتا ہے، ان کفر میں بڑے ہوئوں کے لیے جب جزا سزا کا دن آئے گا تو بڑا کڑا اور دشوار گزار دن ہوگا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کے اس دن سے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے فیض پانا ہے تو اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، اور پھر بھی یہ خوف دامن گیر رہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہماری کسی غلطی پر ہمیں پکڑ نہ لے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس آسمان و زمین کے مالک سے رحمت اور بخشش کے طلبگار رہیں، اس سے گناہوں اور غلطیوں کے باوجود رحم اور بخشش کے امیدوار رہیں۔ اس لیے کہ وہ مالک اور بادشاہ ہے، اس نے فرمایا ہے کہ میں عدل سے بالا ہو کر انعام اور احسان کرتا ہوں۔ اگر صرف عدل کا معاملہ ہو تو بہت سے لوگ پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی پر قتل کا الزام لگ گیا جبکہ وہ بے قصور تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ انصاف کر اور مجھے اس سزا سے بچا، تو جانتا ہے کہ غلط الزام ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ نیک آدمی تھا، دعائیں قبول ہوتی تھیں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اور پھانسی کی سزا اسے سنائی گئی۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والوں سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ جس جرم میں یہ سزا سنائی گئی ہے وہ میں نے نہیں کیا۔ تو اس پر اسے بتایا گیا کہ تو نے انصاف مانگا تھا، تو انصاف یہی ہے جو تجھے مل گیا۔ گو کہ تو آج ایک غلط الزام میں پکڑا گیا ہے یا سزا سنائی گئی ہے، لیکن فلاں وقت تو نے ایک جانور کو یا کیڑے کو ظالمانہ طریقے پر مارا تھا، تو آج تجھ سے اس عمل کی پاداش میں یہ سلوک ہو رہا ہے۔ بس یہ خوف کا مقام ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے ذہن میں بھی بعض لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے بڑے نیک اعمال کیے یا نیک اعمال کرنے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جزا سزا کے وقت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے
اور سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی آغوش میں آ سکے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے، اپنی دعاؤں سے جو ہمیں یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر وقت دل میں رکھو، یہی یاد رکھنے کے قابل چیز ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کی ایک دعا کے بارے میں بیان کیا کہ آپ ہر نماز میں پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب اپنی حمد کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ پس بخشش، رحم اور فضل مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کہ عدل اور انصاف، کیونکہ عدل اللہ تعالیٰ ہمارے اندرونے کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ پس احکام پر عمل کر کے پھر بھی حق کے طور پر نہیں بلکہ فضل کے طور پر خدا تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم دین کیوں کہا اور عادل یوم دین کیوں نہیں کہا، تو واضح ہو کہ اس میں بھید یہ ہے کہ عدل کا تصور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حق کو تسلیم نہ کر لیا جائے، اور جہانوں کے پروردگار خدا پر تو کسی کا کوئی حق نہیں، اور آخرت کی نجات خدا تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے محض ایک عطیہ ہے جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اطاعت کرنے اور اس کے احکام قبول کرنے، اس کی عبادت کو بجا لانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حیران کن تیزی سے قدم بڑھایا۔ پس تمام احکامات پر عمل کرنے اور حیران کن تیزی سے قدم نیکیوں کی طرف بڑھانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اجر جو ملتا ہے وہ حق نہیں ہے جو ان اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، احسان ہے، اور کوئی عقل مند انسان عطیہ اور احسان کو حق نہیں سمجھ سکتا، اور اس عطیہ کی انتہا اس وقت ہوتی ہے، اس کی مالکیت کا جلوہ اس وقت انتہا کو پہنچتا ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گو وہ اطاعت کے معاملے کو پورے کمال تک نہ پہنچا سکے اور نہ عبادت کا پورا حق ادا کر سکتے ہوں، نہ کر سکے ہوں، اور نہ ہی معرفت کی حقیقت کو پوری طرح پا سکے ہوں، لیکن ان باتوں کے حصول کے لیے شدید خواہش مند رہے ہوں، یعنی حصول تو نہ ہو اس چیز کو، ان نیکیوں کو پا تو نہ سکیں لیکن ان کی خواہش ہو، حصول کی طرف کوشش ہو بڑھنے کی، اور خواہش شدید کی ابتدا ہو چکی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی نیک جزا دیتا ہے، کیونکہ یہ عطیہ اور احسان ہے، اور مالک حق رکھتا ہے جس پر چاہے جتنا احسان کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف عدل کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ حصہ نہ پا سکتے جو یہ صرف کوشش کرنے والے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں نے وہ مرتبہ حاصل نہیں کیا جس کے حصول کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بدی کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو برے عمل کرتے رہے اور بدی کرنے پر اپنی جرت میں ترقی کرتے گئے اور وہ رکنے والے نہ تھے،
تو پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی سزا کے اندر آتے ہیں۔ تو مالک کیونکہ بااختیار ہوتا ہے، اس لیے عدل سے بڑھ کر احسان کر سکتا ہے۔ ہمیشہ احسان اور بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، ورنہ انصاف تو پھر اس طرح ہوگا جس طرح کہ میں نے وہ مثال دی ہے ایک پہلے۔ لیکن یہ جو بدی کرنے والے ہیں یہ بھی اگر اصرار نہ کریں اور نیکی کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یعنی نیز وہ لوگ جو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کریں تو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخشتا ہے، اور جو کچھ وہ کر بیٹھے ہوں اس پر جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے۔ لیکن اگر اصرار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آتے ہیں۔ بس ایسے محسن مالک کے در پر نہ جھکنا کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عقل دے جو خدا کے مقابلے پر دوسرے خدا بنا بیٹھے ہیں، اور یہ عقل انہیں آ جائے کہ وہ ایک خدا ہے جو دائمی قدرت کا مالک ہے، جس زمین و آسمان میں اس کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ جسے بھی تم اپنا دوست اور مددگار بناتے ہو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ بس اس قادر و مقتدر خدا کے آگے جھکو اور اس کے احسان سے جزا سزا کے دن فیض پاؤ۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی نے اپنی کتاب میں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے حیات قدسی، اس میں حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ ایک حکایت درج کی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہاں اس دنیا میں بھی جزا سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک درویش حجرہ نشین علیحدہ کمرے میں بند رہتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا، اور خلوت نشینی اس کا محبوب شغل تھا۔ ایک دن جب وہ ذکر الہی میں مشغول تھا، اس کے دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اگر لحم البقر ملے تو میں کھاؤں، یعنی گائے کا گوشت کھانے کی اس کو خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ یہ خواہش جب شدت کے ساتھ اسے محسوس ہوئی تو ایک قریب البلوغ ایسا گائے کا بچڑا جو تقریباً جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا، اس کے حجرے کے اندر خود بخود آ گیا، اور اس کے گھسنے کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائے کا بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری خواہش پر یہاں حجرے میں آیا ہے۔ اس نے اس کو ذبح کیا تاکہ اس کا گوشت کھا کر اپنی خواہش پوری کرے۔ جب ابھی ذبح کیا ہی تھا کہ اوپر سے ایک شخص آ گیا اور یہ دیکھ کر کہ اس درویش نے بچڑا ذبح کیا ہے، غضبناک ہو کر بولا کہ یہ میرا جانور ہے،
تو نے اسے ذبح کیوں کیا؟ تو اس جانور کو یہاں چوری کر کے لے آیا ہے اور پھر ذبح کر لیا۔ یہ مجرمانہ فعل ہے، میں اس پر عدالت میں استغاثہ دائر کروں گا۔ چنانچہ اس شخص نے بحیثیت مدعی حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دائر کر دیا مقدمہ۔ عدالت نے مجرم کو طلب کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس درویش سے پوچھا کہ یہ شخص جو بحیثیت مدعی تجھ پر الزام لگاتا ہے کہ تو نے ایسا ایسا فعل کیا ہے، اس الزام کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اس کے متعلق اس درویش نے بیان کیا کہ میرے والد جب کہ میں چھوٹا ہی تھا تجارت کے لیے کسی ملک میں گئے تھے، اس کے بعد میں جوان ہوا اور اسے عرصہ دراز گزر گیا۔ میں نے کچھ تعلیم حاصل کر کے بعض اہل اللہ سے تعلق پیدا کیا اور گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا۔ اسی اثناء میں جب کہ میں ذکر الہی میں مصروف تھا، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی گائے کا گوشت کھانے کی۔ تو اس خواہش کے حالت میں ایک گائے کا بچڑا میرے حجرے میں آ گیا۔ میں نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ گائے کا بچڑا میرے حجرے میں بھیج دیا ہے، اس لیے میں نے اسے ذبح کر لیا۔ یہ شخص اوپر سے آ گیا اور غضبناک ہو کر بولا کہ تو نے میرا جانور چرا لیا اور پھر ذبح بھی کر لیا، اور میں مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں۔ چنانچہ اس بنا پر یہ مجھے ملزم قرار دیتا ہے۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے میری خواہش کے مطابق۔ اب جو فیصلہ عدالت کے نزدیک مناسب ہو وہ فیصلہ کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر اس درویش کے بیان سے بلحاظ اس کی نیکی اور پارسائی اور آبدانہ حالت کے خاص اثر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس وقت جاؤ اور فلاں تاریخ کو دونوں مدعی اور مدعا علیہ جس نے درخواست دی تھی اور جو دوسرا تھا جس پہ الزام لگایا گیا تھا، دونوں حاضر ہو جاؤ تا فیصلہ سنا دیا جائے۔ تو جب وہ مدعی اور ملزم دونوں عدالت سے رخصت کیے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت دعا کی کہ اے میرے خدا، میری عدالت سے کسی کیس کے متعلق ناروا فیصلہ ہونا جو تیرے نزدیک اپنے اندر ظلم کا شائبہ رکھتا ہو میں قطعاً پسند نہیں کرتا۔ تو اس مقدمے میں میری رہنمائی فرما اور اصل حقیقت جو بھی ہے مجھ پر منکشف فرما، کھول دے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت تضرع سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جو کچھ درویش نے بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور ذکر کی حالت میں اس درویش کے دل میں یہ خواہش ہم نے ہی ڈالی، اور گائے کا بچڑا بھی ہمارے ہی تصرف کے ماتحت درویش کے حجرے میں لایا گیا، اور پھر اس کا ذبح کیا جانا بھی ہمارے ہی منشا کے ماتحت ہوا، اور یہ سب کارروائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ہی خاص ارادہ کے تحت وقوع میں آئی۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس درویش کا والد جو بہت بڑا تاجر تھا اور مدت تک باہر تجارت کرنے کے بعد اس نے لاکھوں روپے کی مالیت حاصل کی، اور کئی ریوڑ بھیڑوں اور بکریوں کے اور کئی گلے گائیوں اور اونٹوں کے اس کی ملکیت میں تھے، وہ واپس وطن کو آ رہا تھا، اور یہ جو مدعی ہے جو کہتا تھا میری تم نے گائے کیوں ذبح کر لی، یہ نمک حرام اس درویش کے باپ کا نوکر تھا۔ جب وہ تاجر اپنے شہر کے قریب ایک میدان میں اترا اور رات کو سویا تو اس شخص نے جو اس کا نوکر تھا نمک حرامی کی اور چھری سے اس کے اوپر حملہ کر کے جس چھری پر جس پہ اس شخص کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کا نام کندہ تھا، اس تاجر کو قتل کر دیا، اور اس میدان کے گوشے میں معمولی سا گڑھا کھود کر اس میں گھسیٹ کر ڈال دیا، اس میدان میں اس کو مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہ کشفی حالت میں وہ میدان اور گڑھا سب کچھ دکھا دیا، اور وہ چھری بھی جس سے تاجر قتل کیا گیا تھا، اور خون آلود کپڑے بھی
جو اس کے ساتھ دفن کیے گئے تھے، یہ ساری چیزیں ان کو دکھا دی گئیں اور بتایا کہ ہم نے یہ سب کارروائی اس لیے کروائی کہ اس قاتل کے پاس جس قدر مال مویشی اور روپیہ ہے، یہ سب درویش کو جو مقتول تاجر کا بیٹا ہے اور اصل وارث ہے دلایا جائے، اور مدعی کو جو درویش کے تاجر باپ کا قاتل ہے قصاص کے طور پر قتل کی سزا دلائی جائے۔ جب حاضری کے لیے مقررہ دن یہ دونوں حاضر ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مدعی کو کہا کہ تم اس درویش کو معاف کر دو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس پر مدعی نے عدالت کے کمرے میں شور ڈال دیا کہ دیکھو جی، یہ کیا عدالت ہے؟ کیا عدالت یوں ہوتی کہ مجرم کو بجائے سزا کے مدعی سے معافی دلوائی جا رہی ہے؟ ایسا عدل نہ کبھی سنا اور نہ دیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار سمجھانے پر بھی جب مدعی نے عدل کی رٹ لگائی تو آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، اب ہم عدل ہی کریں گے، اور سپاہی کو حکم دیا کہ اس مدعی کو ہتھکڑی لگا لی جائے اور فلاں میدان کی طرف کوچ کیا جائے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا کہ یہ قبر کس کی ہے اور اس کا قاتل کون ہے؟ آپ نے چھری جس پر مدعی کا نام بھی لکھا تھا اور تاجر کے خون آلود کپڑے جو ساتھ ہی مدفون تھے، وہ سب کچھ گڑھا کھودنے سے قبل ہی بتا دیا کہ یہاں پڑے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ مدعی جو ہے اس تاجر کا جو درویش کا باپ ہے قاتل ہے، جسے اس مدعی نے اپنی چھری سے سوئے ہوئے قتل کر دیا تھا، اور خدا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اور دکھا بھی دیا جیسے بتایا تھا اسی طرح دیکھا وہاں چیزیں، اسی کے مطابق قبر سے چھری بھی نکل آئی اور خون آلود کپڑے بھی نکل آئے۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کی سزا کا حکم سنایا تو اس پر مدعی کہنے لگا کہ جناب میں ملزم کو معافی دیتا ہوں اور مقدمہ واپس لیتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ اب معافی نہیں دی جا سکتی، اب وہی عدل جس کے متعلق عدل کے الفاظ میں تم شور ڈالتے رہے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق عدالت کی کارروائی ہوگی۔ اور اس کے بعد قاتل مدعی کو درویش کے تاجر باپ کے قصاص میں قتل کا آخری حکم سنایا گیا، اور جس چھری سے تاجر کو قتل کیا گیا تھا اسی سے بعد اقرار جرم قتل کر دیا گیا، اور جو کچھ مال و متاع اور مویشی اور روپیہ اور جائیداد وغیرہ تھی، تاجر کی چیزیں تھیں جو غصب کی گئی تھیں، وہ سب کی سب اس درویش کو جو تاجر کا بیٹا تھا اس کو، اور وہ اصل وارث تھا، اس کو دے دی گئیں۔ تو اس طرح باوجود انتہائی پیچیدہ معاملہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری چیز کھول کر دکھا دی، اور انصاف یہ ہو گیا، جو عدل مانگ رہا تھا اس کو عدل سے سزا مل گئی، اور جس درویش نے سچ بولا تھا، درویشی میں عمر گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اس کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اگر وہ غلطی مان لیتا جو ملزم تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی اس کا پرتاؤ ہوتے ہیں، اس پر رحم کرتے، لیکن کیونکہ اس نے غلط بات پر اصرار کیا اور اپنے ذوم میں دوسروں کو اپنی چالاکی سے دھوکہ دے رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندے کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی وجہ سے سزاوار ہوا، سزا پا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، وہ اللہ کا نیک بندہ جو تھا، اپنی عاجزی اور نیکی اور سچائی کی جزا اس کو مل گئی۔ اب میں بعض احادیث پیش کرتا ہوں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت سے فیض پانے کے جو آپ نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں بیان کیے گئے ہیں۔
عامر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نعمان بن بشیر کو فرماتے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حلال اور حرام واضح واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان متشابہات ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو بھی متشابہات سے بچتا رہے اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی اس میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنے جانور روکی گئی فصل کے قریب چراتا ہے، ممکن ہے وہ اس میں داخل ہو جائیں۔ یاد رکھو ہر ملک بادشاہ کی ایک روک ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی روک دنیا میں اس کے محارم نواہی ہیں۔ خوب یاد رکھو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو کچھ واضح واضح احکام فرما دیے، یہ کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی شک اور شبے کا جب پیدا ہو گنجائش تو ان سے بچنا چاہیے۔ تقویٰ یہی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جن باتوں سے منع کیا ہے یہ اس کی ایسی چیز، اس کی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح کسی بادشاہ کی کوئی رکھ ہو اور وہاں باڑ لگی ہو، فصلیں لگی ہوں، اور کوئی اپنی بکریاں چراتا ہو ان میں چلا جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ ایک لوتھڑا ہے دل جو انسان کے جسم میں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم جو ہے، بدن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اوامر و نواہی جو ہیں جن کا اس نے حکم دیا ہے کرنے کا اور نہ کرنے کا، اس کے مطابق زندگی گزارنا اس مالک یوم الدین کے رحم کو جزا سزا کے دن جذب کرنے والا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے نیچے انسان آ سکتا ہے۔ اور دل کی نشاندہی فرما دی کہ تمہارے دلوں سے ہی نیکی اٹھتی ہے اور انہی میں پھر برائیاں پنپتی ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس کو ہر قسم کے گند سے پاک کرو۔ بعض چیزیں دیکھ کے بعض دفعہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے انسان، اور اس کو احساس نہیں رہتا کہ یہ کس گناہ میں پڑنے لگا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دل پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہی دل ہے جس سے کہ دل میں آئے ہوئے خیالات اور اس کے بعد کیے گئے عمل اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی سے اجر پانے والے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی سزا کے مورد بھی بن سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رستوں میں نکلتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنی حاجتیں بیان کرو۔ پھر وہ ایسے لوگوں کو ورلے آسمان تک گھیرے رکھتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھے گا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟
فرشتے کہیں گے اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری زیادہ عبادت کرتے اور تیری بڑائی شدت کے ساتھ بیان کرتے اور تیری تسبیح کثرت کے ساتھ کرتے. پھر اللہ فرمائے گا کہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے اے اللہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ وہ عرض کریں گے کہ اگر اسے دیکھ لیتے تو اس کے حصول کی خواہش اور رغبت ان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی. پھر اللہ پوچھے گا کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ آگ سے بچنے کے لیے. اللہ فرمائے گا کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ انہوں نے نہیں دیکھا. اللہ فرمائے گا اگر اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ اسے اے اللہ اگر اسے دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرنے والے اور اس سے زیادہ دور بھاگنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. ان کے اس حمد کی وجہ سے، جنت کی خواہش کی وجہ سے، آگ سے ڈرنے کی وجہ سے ان کو بخش دیا. تو ان میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرے گا کہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے لیے وہاں آ گیا تھا. اللہ فرمائے گا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بد نصیب نہیں ہوتے، اسے بھی بخشتا ہوں. تو یہ ہے مالک کا احسان اور انعام کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے. خواہش نیکی کو بغیر دیکھے اس کی خواہش کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا. یہاں عدل کا سوال نہیں ہے، یہاں احسان تقسیم ہو رہا ہے. اس کا احسان اس کی مالکیت کی صفت کے تحت ہی ہے. ان نیک لوگوں میں بیٹھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے اور فیض پہنچا رہا ہے. پھر ایک دیکھیں یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت مالکیت کے تحت اپنے بندے کے اچھے اور برے اعمال کے لحاظ سے اس سے کیا سلوک کرتا ہے، کس طرح اس کی نیکیوں اور بدیوں کا اندراج فرماتا ہے جو کہ جزا سزا کے دن پھر سامنے آنا ہے. اس میں بھی کتنی رعایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں اور بدیوں کو لکھ رہا ہے، پھر ان کو بیان بھی کر دیا ہے. بس جس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا لیکن اسے نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے ہاں ایک نیکی شمار کرے گا. نیکی کا ارادہ کیا اور نہ کیا تو نیکی شمار ہو گئی. اگر وہ اس کا ارادہ کرے اور پھر اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس سے 10 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور جو کوئی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک نیکی لکھ دیتا ہے. بدی کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا، جھٹک دیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ دی. اور اگر وہ اس کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک بدی کو شمار کرے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مالکیت کے تحت احسان اور انعامات ہیں جو بندوں پہ کرتا ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان صفات کا رنگ بندوں کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے
چڑھانا چاہیے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان صفات کا، اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں ان کا اظہار اپنی ذات سے کرنے والے تھے. ایک دو مثالیں اس کی میں دیتا ہوں کہ کس طرح غلبہ اور قدرت ہونے کے باوجود جب آپ عرب کے بادشاہ بن چکے تھے، آپ دشمنوں کو بھی احسان کا سلوک فرماتے تھے. اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ان کے قتل کا حکم دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو والد ابو جہل تھا اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی اور بڑی اس میں شدت اختیار کرنے والوں میں سے تھا. جب اکرمہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے تو وہ یمن کی طرف بھاگ گیا. اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی جو اس کی چچا زاد بھی تھی اور حارث بن ہشام کی بیٹی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد گئیں. اور اس جانے سے پہلے نہیں، اس نے ساحل سمندر پہ جا کے نا اس کشتی پہ سوار ہونے سے پہلے اکرمہ کو سمندر پہ کشتی پہ سوار ہونے سے پہلے جا لیا، پکڑ لیا، اور اب اس کو جا کے کہا کہ میں تیرے پاس آئی ہوں اے میرے چچا زاد. خاوند کا حوالہ نہیں دیا، چچا زاد کا حوالہ دیا کہ میں تیرے پاس سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کے پاس سے آئی ہوں. تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو، میں نے تمہارے لیے امان طلب کر لی ہے. تو جانے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر کے گئی تھی اس کے لیے کہ اگر میں لے آؤں. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ آ جائے اور اطاعت میں رہے گا تو ٹھیک ہے. تو خیر باتیں ہوتی رہیں، بڑی مشکل سے مان کر جب اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آئے تو انصر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درست کہتی ہے، تمہیں امان دی گئی. تو اس بات کو سن کے اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر اکرمہ نے شرم کے باعث اپنا سر جھکا لیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اکرمہ، ہر وہ چیز جو میری قدرت میں ہے اگر تم اس میں سے کچھ مانگو، کچھ مجھ سے مانگو تو میں تم کو عطا کر دوں گا. جتنا بھی دائرہ ہے ملکیت کا، جو کچھ میرے قدرت میں ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا. اکرمہ نے کہا کہ مجھے میری وہ تمام زیادتیاں معاف کر دیں جو میں آپ سے کرتا رہا ہوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لاکرمہ کل عداوت آدانیہا او منطق تکلم بہ. اے اللہ، اکرمہ کو ہر وہ زیادتی جو مجھ سے کرتا رہا ہے بخش دے. یا آپ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، اکرمہ میرے بارے میں جو بھی کہتا رہا ہے اسے بخش دے. پھر فتح مکہ کے موقع پر ہی تاریخ میں آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زمانہ جاہلیت والی نفرت کو ختم کر دیا ہے اور اسے آباء و اجداد کے ذکر کے ساتھ عظمت دی ہے، اور تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، لیکن اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ پھر فرمایا، اے قریش، تم مجھ سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ قریش نے کہا، ہم آپ سے بھائی ہی کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے معزز بھائی اور ہمارے معزز بھائی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سہیل بن عمر نے اس سوال پر کہا کہ ہم اچھی بات کرتے ہیں اور آپ سے اچھی امید وابستہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک معزز بھائی اور ایک معزز بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ ہم پر قدرت بھی رکھتے ہیں۔ قریش کا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میں ویسا ہی کہتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لوگ ایسے نکلے جیسے قبروں سے نکلے ہوں، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھا جب غلبہ اور قدرت مل گئی، جب آپ بادشاہ بن گئے، تب بھی آپ نے احسان کا سلوک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس حقیقی پرتو کی سنت پر چلتے ہوئے، اپنے نفسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے، اپنے اپنے دائرے میں ایک دوسرے سے آسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جزا سزا کے دن ایسے عمل لے کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں جو اس کی رحم اور بخشش کو کھینچنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج ایک اطلاع ہے روا سے، ہمارے ایک بہت سلسلے کے پرانے کارکن چودھری عبداللطیف صاحب اوورسیئر پرسوں وفات پا گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان میں اکیلے احمدی تھے اور احمدیت قبول کی، بڑی پرانے احمدی تھے، اور احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے ان کو
عزیزوں نے ان کو تمام جدی جائیداد سے، جائیداد اور مکانات وغیرہ جو بھی تھے سب سے محروم کر دیا، اور بیعت کرنے کے بعد پھر وصیت بھی کی انہوں نے اور زندگی وقف بھی کی، اور تحریک جدید میں رہے۔ اور شروع میں جو ربوہ کی آباد کاری ہوئی ہے ان میں یہ شامل تھے، تمام پلاننگ، نقشے وغیرہ اور ساری نشاندہی وغیرہ انہوں نے اس ٹیم میں شامل تھے، اور بڑی محنت سے، بلکہ ربوہ کے ہر پلاٹ کی، ہر سڑک کی، ہر کونے کی ان کو زبانی یادداشت میں تھا، کیونکہ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا ہوا تھا۔ بڑے اصولی اور سخت تھے اپنے کام میں، کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے، اور بڑے محنتی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ ربوہ کی جو دائی لوگ ہیں ان میں سے یہ تھے، اور بہرحال ربوہ کے نام کے ساتھ تاریخ میں جب بھی نام آئے گا، ان لوگوں کا نام آئے گا۔ تو ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ میں ان کا جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔